بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بیٹا آج میں موجود ہوں ادھر سر یونس جاوید صاحب کے پاس ہوں کہوٹہ میں، اور سر جو ہیں ماشاءاللہ بڑی اہم شخصیت ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سر کے پاس موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ادھر ہمیں۔ اچھا سر، میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے بچوں کے حوالے سے، ماشاءاللہ اتنا بڑا آپ ادارت چلا رہے ہیں تعلیمی، اور آپ مختلف یونیورسٹیوں میں بھی رہے ہیں پاکستان کی، تو کویشچن یہ آتا ہے کہ بچوں میں ذہنی حوالے سے ڈپریشن بہت زیادہ ہے آج کل، اس کی کیا ریزن ہے ڈپریشن کی، اور اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور اس ریزن کے اسباب بھی بتائیے مجھے، کیا وجہ اب آج کے بچے پریشان ہیں؟ میکسیمم بچے پریشان ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا فیوچر کہاں ہے، کہاں میں نے جانا کدھر ہے، اور میں نے زندگی میں کیسے ملک کی خدمت کرنی ہے، خاص طور پہ جو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ یونیورسٹی میں بھی ماشاءاللہ رہ چکے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں، تو اس حوالے سے سر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ میجر صاحب، آپ میرے آفس تشریف لائے، آج آپ نے ٹائم نکالا اور ایک بڑی اہم ورکشاپ آپ نے کی ہے، اور میرے خیال میں وہ ورکشاپ بھی اسی حوالے سے تھی، اور جو اس شہر کہوٹہ کے نوجوان ہیں اس کو آپ نے آج ایڈریس کیا بڑے اچھے انداز میں آپ کو مشکور بھی ہوں۔ اور سیکنڈ جو آپ کا سوال ہے سر وہ بڑا اہم ہے کہ آج کے نوجوانوں کے اندر جو ڈپریشن ہے یا جو فیئر ہے، جو انزائٹی ہے، وہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ڈپریشن، انزائٹی اور فیئر کا تعلق وہ بنیادی طور پر جب ڈپریشن، انزائٹی یا فیئر کی بات آتی تھی تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد گھریلو پریشانیاں ہیں، معاشی استحصال ہے، اور بہت ساری ٹینشنیں ہیں جس کی وجہ سے وہ افراد جو 40 کو کراس کرتے ہیں یا 50 کو انزائٹی، ڈپریشن یا فیئر میں چلے جاتے ہیں۔ آج کل مسئلہ سر یہ ہے نوجوانوں کے ساتھ، بلکہ نوجوانوں سے ہٹ کے وہ افراد جن کی ایج جو ہے وہ ٹین ایجرز ہیں، جن کی ایج 13 سے لے کر 19 ایئرس تک ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ نوجوان سلٹنی انزائٹی، ڈپریشن اور فیئر کا شکار ہیں۔ مختلف اداروں کے اندر جب ہم جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر، چاہے وہ ملٹری کالج ہوں، چاہے وہ کیڈٹس کالج ہوں، سول کے کالجز ہوں، یا پاکستان کی بہت نامور یونیورسٹیز ہیں، ان کا بھی ہم فورم کا حصہ رہے ہیں، اور وہاں جا کے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ کو یہ سن کے حیران ہوں گے سر، جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آتی ہیں، ایون راولپنڈی، اسلام آباد کی جو میجر یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، اور صرف نوجوانوں کی تعداد نہیں ہے، اس میں فیمیلز کی بھی تعداد ہے، اور بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ آئس کے نشے کے اندر مبتلا ہیں۔ تو جب ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، پرائمری ڈیٹا، اور ہم نے وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد اور جو راولپنڈی کی نامور یونیورسٹیز ہیں، وہاں کے جو انڈیویجولس ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو ڈپریشن کی جو وجہ یا آئس کا نشہ جو وہ کر رہے ہیں، تو آئس کے نشے کی وجہ ان کی ڈپریشن تھی جی، کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، پریشانیاں اور ٹینشنیں اتنی ہیں کہ ہمیں ڈرگ کا نشے کا سہارا لینا پڑتا ہے ذہنی سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے، اور سر آپ یہ سن کے حیران ہوں گے جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آئی ہیں، جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، کہ صرف بوائز نہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، فیمیلز ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں، اور وہ بھی آئس استعمال کرتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی جو ہم نے وجہ دریافت کی انفارچونیٹلی وہ ڈپریشن نکلی ہے، انزائٹی نکلی ہے، خوف ایک بے انجان قسم کا خوف ان کی شخصیت کے اندر ہے۔ وہ خوف جو ہے زیادہ کس چیز کا خوف ہے بچوں میں؟ دیکھیں مختلف قسم کے خوف جو ہے ہمارے نوجوان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ خوف یہ ہے کہ ہم جب بی ایس یا ایم ایس یا پی ایچ ڈی کریں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ہمارا فیوچر اس ملک کے اندر وہ سیکیور ہے۔ سر یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ آئس ایڈکشن میں مبتلا ہیں۔ مطلب فیوچر کے بارے میں انہیں کوئی کلیئر نظر نہیں آتی پکچر کہ میں نے سر دو قسم کی باتیں ہیں، جب ہم بنیادی طور پہ اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ ماضی کی الجھنوں کا شکار ہے، ماضی کے پچھتاؤں میں مبتلا ہے، اور مستقبل کے اندیشوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو جو شخص ماضی کے پچھتاؤں میں شکار ہوگی یا مستقبل کے اندیشوں میں گھرا ہوا ہوگا، سڈنلی اس کے اندر وہ انزائٹی، ڈپریشن اور فیئر ہوگا۔ مستقبل کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے بعد ان کو فیوچر نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ ایئرپورٹ کے اوپر اور پاسپورٹ آفس کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے جو ٹیکنیکل نوجوان ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو
اصل دماغ ہے اس ملک کا وہ اس ملک سے بھاگ کے جا رہا ہے بیرون ملک. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ان کا مستقبل جو ہے وہ بدقسمتی سے انفارچونیٹلی وہ ایسا کوئی ان کا فیوچر نہیں ہے. تو ایک ہوپ دیکھیں کسی بھی انسان کو کسی بھی نوجوان کو جو ایک چیز زندہ رکھتی ہے وہ امید ہوتی ہے ہوپ. تو مجھے سر لگتا ہے یہ ہے بدقسمتی سے ہمارے نوجوان کے اندر جو ہوپ کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ ہوپ ڈومیسٹک بھی ان کی ختم ہے, ان کی سوشل ہوپ بھی ختم ہو چکی ہے, ان کی انسٹیٹیوشنل سوچ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جو پاکستان کے بارے میں ان کی ہوپ تھی ایٹ سم ہو سر وہ بھی ڈم کمزور مانت پڑ چکی ہے. تو جب انسان جیتا جو ہے وہ ہوپ پر ہے, انسان جو خواب ڈیولپ کرتا ہے سر وہ امید پہ کرتا ہے, اور جب امید مانت پڑ جاتی ہے اور سر ہمارا استحصالی نظام ایسا ہے کہ یہاں شاید یا تو ہم جان بوجھ کے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے نوجوان کی جو امید ہے وہ ڈے بائی ڈے پیچھے کی طرف جا رہی ہے. اس ہوپ کے اندر کوئی نشو و نما کوئی گروتھ آپ کو نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر رش لگا ہوا ہے, پاسپورٹ آفس میں رش لگا ہوا ہے. جو آپ کا برین تھا برلین برین تھا, جو ڈاکٹرس تھے, انجینئرس تھے, پروفیسرس تھے, سائنٹسٹ تھے, آئی ٹی کے ایکسپرٹس تھے, وہ دھڑا دھڑ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بحثیت ایک سربراہ تعلیمی ادارہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ کلاس رومز کے اندر بھی اور ہر جگہ ہمیں جو نوجوان کے اندر ہوپ ہے اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے. خدا نخواستہ جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں اس رفتار کے ساتھ اگر ہم چلتے رہیں تو میں مایوس تو نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بڑا مایوس ہو چکا ہے. ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. میں ایک چیز اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ریولیوشنز کی بات کرتے ہیں, انقلاب کی بات کرتے ہیں. سر میجر صاحب میرا ایک سلوگن ہے کہ ریولیوشن ٹو کلاس رومس. آپ کہیں کہ انقلاب آ سکتا ہے کلاس روم کے ذریعے, اور یہ جو ریولیوشن ہوگا یہ ایور گرین ہوگا. یہ ریولیوشن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فار ٹائم بینگ ہوگا. اگر باقی آپ نے اس ملک میں اس خطے میں انقلاب لانا ہے تو ریولیوشن ٹو کلاس رومس, آپ کا کمرہ جماعت سے جو انقلاب نکلے گا وہ تادیر ہوگا, وہ ابدی ہوگا. تو کلاس رومس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. سر میں کہتا ہوں پلے گراؤنڈس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے گراؤنڈ میں بچے جا نہیں رہے سر, جو ہمارے اسپورٹ سے دور ہیں, مذہبی اسکالرز ہیں, جی جی ٹھیک ہے, میں اکثر کہتا ہوں تربیت کے 3 فورم ہیں کسی بھی نوجوان کے. 3 فورم ہیں. ایک فورم جو ہے وہ آپ کا کلاس روم ہے, ٹھیک. میجر صاحب ایک فورم جو ہے وہ آپ کا پلے گراؤنڈ ہے, اور ایک تیسرا فورم ہے جس کو ہم اسپرچول فورم کہتے ہیں. سر ہر ایک انسان اس معاشرے کے اندر کس نہ کس فقے کے ساتھ, کس نہ کس ہوپ کے ساتھ, کس نہ کس مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہ جو اسپرچولیٹی کی ایک ہوپ تھی جو کہ دینی مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر یا ممبر سے ہمیں ملا کرتی تھی, وہاں سے بھی آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایسم ہو متنفر ہے. وہ بھی ہوپ اس کی ختم ہو چکی ہے. کلاس روم کے اندر بھی ہوپ اس کی ڈم, کھیل کے میدان کے اندر بھی اس کو کک کوئی نہیں ملتا. جب ریلیجیس اسکالر کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں بھی اس کو ایک عجیب و غریب قسم کا اسلام پیش کیا جاتا ہے جس سے مزید وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے آج کا نوجوان. ٹائم دیں, جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. جو آپ کی اسپیشلی وہ نوجوان جن کی عمر سر 14 سے لے کر 21 سال تک ہے, ایسا ہی میں تمام پیرنٹس سے ملتمس ہوں, التماس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں, ان کو ٹائم دیں, ان کی بات سنیں. جب والدین بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, پیرنٹس نہیں دے رہے, والدہ نہیں دے رہی, والد نہیں دے رہا. ایک گھر میں سر دیکھا جائے 6-6 7 بہن بھائی ہیں, آپس میں بات چیت نہیں ہے, بند ہے, موبائل پہ لگے رہیں گے. ہر ایک نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے موبائل. وہ جو ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. باپ بیٹے کے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا, ماں بیٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتی. آپس میں مل بیٹھنے کا, نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں, نفرتیں آپس میں مل بیٹھنے کا جو ایک رواج تھا کہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر, ڈنر یا لنچ کے اوپر ہم بیٹھتے تھے, یا ناشتہ کی اکٹھی ٹیبل کے اوپر کرتے تھے, وہاں ہمارا کیتھارسس ہو جاتا تھا. آپس میں وہ انس و محبت ختم ہے سر. ختم ہو جاتا. نہ دوستوں میں وہ چیز نظر آ رہی ہے, نہ بہن بھائی میں وہ چیز نظر آتی ہے. تو سر ایک ڈومیسٹک آپ کی جو تھراپی ہے, جی ایسا ہی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈومیسٹک آپ کی جو ہرارکی ہے, ایسا ہی ہے. وہ سسٹم جو ہے وہ بریک اپ ہو چکا ہے. اس سسٹم کو دوبارہ آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کر سکتے ہیں یہ جو سر, موبائل ہم فون کیسے, میرے ہاتھ میں ہے, اس نے بھی ہمارے فیملی سسٹم کو, ہمارے ڈومیسٹک سسٹم یہ کو, پیرنٹس کا میرا خیال ہے رول زیادہ ہے, سوشل سسٹم کو اس نے بھی تباہ کیا ہے. جی. اس کا جتنا فائدہ ہے اس کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں. بدقسمتی سے ہم اس
नेगेटिव जोन में ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करते हैं बजाय ये कि हम पॉजिटिव जोन में जाके प्ले करें। तो इसका भी बड़ा, इसने भी आपके क्लासरूम सिस्टम को ब्रेक किया। अभी ये ख़त्म तो चीज़ें हो नहीं सकती सर, भी कैसे मोबाइल के बगैर भी तो ज़िंदगी नहीं है ना। देखिए जी, इसको अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। मेजर साहब देखें, आप भी तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, आप सोशल मीडिया के ऊपर होता है, इंक्लूड मैं होता हूँ। लेकिन चले हम तो मैच्योर हैं सर, बच्चों को कौन समझाएगा जो सोशल मीडिया पे कोई अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे। टीन एजर जो बच्चे हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? सॉरी, जो बच्चे, हम तो चले मैच्योर हैं ना, हमें पता है अच्छे बुरे का, लेकिन बच्चा अभी इब्तदाई मराइल में है, ठीक है, अभी उसने अमली ज़िंदगी में कदम रखना है जी। टीन एजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको हम कैसे इन चीज़ों के बारे में? बहुत आसान है। टीन एजर्स वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें। हर पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि वो कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चे के साथ बैठे, नौजवान बच्ची के साथ बैठे, उसके साथ बातें शेयर करें। और कुछ बातें ऐसी हैं सर जो शायद हम घर में करते हुए घबराते हैं। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपका डोमेस्टिक कल्चर इस हद तक मजबूत हो कि कोई भी फ़र्द बड़े आसान अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वालिदैन के सामने रख सके और वालिदैन के अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि उन मसाइल को वो हल भी कर सकें। क्लासरूम के अंदर ठहरा हुआ जो आपका मुअल्लिम है वो इतना कैपेबल हो कि किसी भी नौजवान का इशू इमीडिएटली एड्रेस कर सके। आपका प्ले ग्राउंड वो इस हद तक कारआमद हो कि वो एक नौजवान को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ भी मुहैया करे। देखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ सर, किसी भी इंसान की ना 4 किस्म की स्ट्रेंथ होती हैं। सही। एक होती है आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ, एक होती है आपकी मेंटली स्ट्रेंथ, एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और सर एक होती है आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपको माशरे में ना फिज़िकल स्ट्रेंथ नज़र आएगी, ना मेंटली स्ट्रेंथ नज़र आएगी, ना स्पिरिचुअल आएगी, और न सर आपको माशरे के अंदर कोई ऐसा जो हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ है वो नज़र आएगी। वो चीज़ें मान्यत पड़ गई हैं। आज भी जो हमारा लेक्चर था मैं उसमें ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था, तो इसमें से एटलीस्ट 2 चीज़ें तो कम से कम हम कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नौजवान को प्ले ग्राउंड तक लेके जा सकते हैं तो इट मीन्स कि हम उसके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ को डेवलप करेंगे। फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ उसकी जो मेंटल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो भी डेवलप होगी। और बहुत ज़रूरी है सर, आज का नौजवान क्योंकि मज़हब से बहुत दूर है, मैं समझता हूँ कि मजहबी कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब तक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी ना सर, आज के नौजवान के अंदर स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक ताकत है, एक डिवाइन फोर्स, उसकी एक अशद ज़रूरत है आज के नौजवान को, और वो भी विदाउट स्पिरिचुअलिटी के नहीं आ सकती। हमारा एक खानकाही निज़ाम हुआ करता था सर, उस खानकाही निज़ाम के अंदर हमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती थी। बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर खानकाही निज़ाम का जो तस्वर है वो मान्यत पड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी उजागर करने की ज़रूरत है। लाहौर के अंदर इल्मी और अदबी महफिलें लगती हैं शाम के टाइम। मैं समझता हूँ यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर वो कल्चर नहीं है। इल्मी अदबी महफिलें होने चाहिए जहाँ इंसान का, एक पढ़े लिखे नौजवान का, एक पढ़े लिखे शख्स का कैथारसिस होता है, थेरापी होती है। तो इस कल्चर को भी साथ डेवलप करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ स्पेशली ओवरऑल क्लास दी ग्रुप ना सर, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी रियासत को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, इन सबको मिलकर इक्वल फुटिंग के ऊपर एक पैन तरतीब देना चाहिए कि आज का नौजवान जो मायूस है उसको हमने कैसे उठाना है। और मैं कहता हूँ ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये मुश्किल काम नहीं है, कोई ऊपर से खलाई मखलूक नहीं आएगी सर जो इस सिस्टम को बेहतर करेगी। हम में बेहतर करने की सलाहियत है, वी आर कैपेबल, वी कैन डू, वी कैन डिलीवर। लेकिन उसके लिए हाँ ज़ाहिर है एक प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ती है। वो प्लेटफॉर्म है रियासत, वो प्लेटफॉर्म है हुकूमतें, वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो तालीमी इदारे या एजुकेशनिस्ट वो फराम कर सकते हैं, और हर सतह के ऊपर उनको करना चाहिए। तो ये बाय एंड बाय इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे अपनी तमाम सोशल जो डेफिशिएंसीज़ हैं जो एक नौजवान के अंदर है, उसको हम ओवरकम कर सकेंगे। बाकी आज एक फोर्सेस के हवाले से वर्कशॉप को भी देखें नौजवानों ने कितना सीखा। इस किस्म के सेशंस होने चाहिए, चाहे वो CSS के हैं, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंसी के हैं, चाहे वो ISSP के अंदर हैं। तो सारी इस किस्म के एक हेल्थी सेशंस होने चाहिए हर फोरम के ऊपर, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का, लर्न करने का मौका मिलता है।
بہت ساری چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ نہیں سیکھ سکتے ہیں. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کو کتابوں میں نہیں مل سکتی. جو آپ لائیو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, وہ چیزیں آپ کو لائبریریوں کے اندر بھی نہیں ملتی. اور یہ وہ لرننگ کا میکینزم ہے جو کسی زمانے میں خانقاہی نظام میں ہوا کرتا تھا. ہم جیسے کہتے ہیں سینہ بسینہ علم ٹرانسفر. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو علم ہے نا سر وہ پائیدار ہے, وہ لیکن افسوس آرٹیفیشل سر یہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں نا اپنے ذاتی طور پہ کہ ہم لوگ میٹریلسٹک ہو چکے ہیں. ہاں سوچ ہماری میٹریلسٹک ہے. میجر صاحب وی آر پری آکوپائڈ ود مٹیریل ورلڈ. وہ جو ایک نیچرل ٹچ تھا نا اس کو ہم کھو چکے ہیں. ہمیں نیچر کے قریب آنے کی جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی, گھر ہوگا, بات سر ہمیں نیچر کے قریب اچھی بات کرو گا. جب تک ہم اس میٹیریل دور سے نہیں نکلیں گے نا, صحیح ہے, ہمارا نوجوان ان قباحتوں سے نہیں نکل پائے گا. ان قباحتوں سے, مطلب ان باتوں سے اپنے نوجوان کو اگر نکالنا ہے تو اس میٹیریل اپروچ سے اس کو اسپرچول اپروچ کی طرف ہمیں لے کے آنا ہے. میٹیریل اپروچ بھی بہت ضروری ہے. نظام زندگی چلانے کے لیے میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے انکار نہیں ہے. میٹیریل کے لیے ہم نے کیپیبل بنانا ہے آج کے نوجوان کو, نو ڈاؤٹ. لیکن میٹیریل اپروچ کے ساتھ کیا اسپرچول اپروچ بھی ہم دے رہے ہیں. آپ کی میٹیریل اپروچ کو بیلنس جو کرتی ہے وہ اسپرچول اپروچ کرتی ہے. یاد رکھیے گا, مائنڈ اٹ, پین اٹ ڈاؤن. ان دونوں اپروچ کو ہم سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنے کا کیا فن جانتے ہیں. یہ فن کون دے گا؟ یہ آپ دیں گے, یہ میں دوں گا, یہ ہمارا کلاس میں ٹھہرا ہوا پروفیسر دے گا. جب ہم اس قسم کی ڈیبیٹس کرتے ہیں یا ورکشاپ کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ بڑا کنوینسڈ اس چیز کا کہ جتنی بھی اللہ نے زندگی رکھی ہے ہم شاید کوئی اور تو کنٹریبیوٹ معاشرے میں نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ اپنے نوجوان کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. تو آپ جیسے دوست ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے رہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اس جو ہوپ ہے, جو آپ کی امید ہے جو کہ ناپید اور ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کو دوبارہ سے گرو کریں, اس کی نشو و نما کریں. اور سر وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ ہم بائی اینڈ بائی, ہماری نیت صاف ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سطح کے اوپر, اور بہت سارے ہمارے جو ہلکے احباب کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بائی اینڈ بائی ان تمام قباحتوں کو, ان تمام ڈیفیشنسیز کو ہم اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ. آپ آئی میرے آفس, آپ نے وزٹ کیا. آج کی ورکشاپ بھی بڑی شاندار تھی. انفارمل بھی آج بچوں نے کچھ سیکھا ہے سر؟ جی بہت کچھ ظاہر ہے. جو کالج اور یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے, لرن کرنے کے لیے آتے ہیں, اور میرے خیال میں بہت کچھ انہوں نے سیکھا. سو وی شل میٹ. تھینک یو ویری مچ. یہ سلسلہ گفتگو جو ہے میجر صاحب یہ ہمارا انشاءاللہ جاری و ساری ہے, یہ ہوتا رہے گا. ہمارے انٹرویوز بھی ہوتے رہیں گے, ورکشاپ بھی, یہ ڈبیٹس بھی ہماری چلتی رہے گی. اور یہ ڈبیٹ بہت لمبی ہے سر, اور یہ سلسلہ گفتگو ہونا چاہیے. اس کو ہم ٹیگ یا اسٹاپ نہیں لگا سکتے, اور ہر فورم کے اوپر باقاعدہ میں تو کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں سیمینار ہونے چاہیے سر, ہونے چاہیے. اور میں تو خود مختلف یونیورسٹیز کے اندر یا فورم کے اندر جاتا ہوں ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو وہاں جو سامنے پبلک بیٹھی ہوتی ہے وہ میجارٹی آپ کے یوتھ ہوتے ہیں. تو یہی چیزیں ہم ان کے ساتھ ایڈریس کرنے کی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی, ان کو انکریج کرنے کی اور اس مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ABC ہم نے سیکھی ہوئی ہے, جو ٹھوکریں سر ہم نے کھائی ہیں, جو مایوسیاں ہم نے دیکھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آج کا نوجوان نہ دیکھے. ایسے ہی تو اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا, اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ سر. سنائی ساتھیو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ آتے رہیں گے. جی ضرور. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ.